سر حدود اللہ اور اس کا نفاذ خاص طور پہ رمضان کے روزے کے حوالے سے کہ کس چیز سے منع کیا گیا ہے, کس چیز کی تاکید کی گئی ہے, کس چیز کے کیا کفارہ ہے, اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اتبع الہدی اما بعد. یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے, اللہ تعالیٰ کی حدود کا بیان. یہ جو لفظ ہے حدود, حد عربی زبان میں کہتے ہیں ایک کنارے کو, ٹھیک ہے, اور بعض دفعہ حد کہا جاتا ہے کہ جو دو چیزوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے, فاصلہ پیدا کر دیں. تو اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں اور اس کا تعلق, جیسے کہ ہم بعد میں روزے کے ساتھ بھی بیان کریں گے اور آج کے سوالات بھی لیں گے اس کے ساتھ, لیکن اس سے پہلے ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایک حدیث مبارکہ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, حدیث پاک تھوڑی سی لمبی ہے, کہا کہ ان الحلال بین والحرام بین, کیا حلال ہے کیا حرام ہے اللہ تعالیٰ نے سب واضح کر دیا ہے. اور کہا کہ اب ان دونوں کے درمیان شک شبے والی چیزیں باقی ہیں اور زیادہ تر لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ شکوک و شبہات سے بچ گیا اس نے اپنے آپ کو حرام سے بچا لیا. اور پھر آگے جو مثال نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دیا, آپ نے فرمایا الا ان لکل مالک حمن, ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے, اس کا ایک فارم ہاؤس ہوتا ہے, اس نے باؤنڈریز لگائی ہوتی ہیں. اور کوئی بندہ بھی, کوئی چرواہا بھی اپنی بکریاں اس کے قریب بھی لے کر نہیں جاتا. وہ اس لیے نہیں لے کر جاتا کہ ذرا میری اگر میں توجہ ہوئی اور یہ بکریاں اس چراگاہ میں داخل ہو جائیں گی اس کا نقصان کر دیں گی, تو وہ چراگاہ میں جانا تو دور کی بات ہے, وہ بکریوں کو قریب بھی نہیں لے کر جاتا چونکہ وہ ان سے بچنا چاہتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان لکل مالک حمن, جیسے ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بھی باؤنڈریز ہیں. اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز محارمہ, وہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں. جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے, منع کر دیا ہے, وہ حرام کردہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے وہ لمٹس لگا دی ہیں. اب جب ہم ان حرام سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم نے اس کے قریب بھی نہیں جانا. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بہت سارے گناہ ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم شرک نہ کرو, تم قتل نہ کرو, لیکن جب زنا کی بات آئی تو کہا ولا تقربوا الزنا, تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ. اچھا, اس کا مطلب کیا ہے کہ ان راستوں کو اختیار نہ کرو, ان ٹریکس پہ نہ چلو, ان مجالس پہ نہ بیٹھو کہ جن میں آپ کی تربیت بگڑے گی اور آپ اس راستے پر جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں وہ حرام کردہ چیزیں ہیں. اور اس کے بعد حد کا جو مطلب ہے وہ کنارے کے معنی میں نے یہ بیان کر دیا. اب حد کا ایک مطلب ہوتا ہے سزا کے معنی میں. تو جب ہم جنرل بات کرتے ہیں حدود اللہ کی تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نافذ کردہ, طے کردہ سزائیں جو شریعت نے بیان کر دی, ان کی آگے ہم تفصیل بیان کریں گے. تو اب یہ جو حدود اللہ ہیں, آپ نے کہا کہ اس کا روزے کے ساتھ کیا تعلق ہے. آج ہم روزے کی حالت میں ہیں, جیسے سامعین, ناظرین, ناظرات سارے ہی الحمدللہ, تو زیادہ تر لوگ روزے کی حالت میں ہیں. اب یہ جو روزے کی حالت ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اخلاقی تربیت فرمائی ہے. روزہ جہاں پہ ہمارے ایمان کو بہتر کرتا ہے, عبادات کے شیڈیول کو بہتر کرتا ہے, وہاں پہ روزہ ہماری اخلاق کی تربیت کرتا ہے. اور اس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ جو حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف میں, آپ نے فرمایا الصیام جنہ, لوگوں روزہ ڈھال ہے. روزہ دنیا میں گناہوں سے ڈھال بنتا ہے, بندہ گناہ سے بعد آ جاتا ہے, یار میں نے روزہ رکھا ہے, میں روزہ رکھ کر یہ کام کروں تو میرے روزے کا کیا فائدہ. روزہ ایک ٹریننگ ہے, ایک تربیت ہے. اور کہا کہ جب بھی کوئی بندہ روزے میں ہو فلا یرفث ولا یجہل, وہ کوئی فحش گوئی نہ کرے, گندی باتیں, غلیظ باتیں, لطیفے, کامیڈی, روزے کی حالت میں بھی ہر وقت ہنستے رہنا, مسکراتے رہنا. یعنی روزہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بھی جوڑتا ہے. یار کبھی آپ سنجیدہ ہوں, آپ اپنے مقصد حیات کے بارے میں سوچیں, آپ دنیا کے رتب و یابس سے باہر آئیں, اپنی آخرت کی فکر کریں, دنیا کو سنوارنے کی بھی فکر کریں, چونکہ اسلام ہمارا درمیان کا راستہ دیتا ہے, اعتدال کا دین ہے. تو فرمایا کہ نہ وہ بد کلامی کرے نہ وہ فحش گوئی کرے, حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ اس سے جھگڑا کرے یا اسے گالی دے تو وہ جواب میں کہے انی صائم, میں روزے سے ہوں. اچھا, دنیا میں جزا کا بدلہ تو سب ہی جزا سے دیتے ہیں, اچھا کرو میں تمہارے ساتھ اچھا کروں گا, لیکن برائی کا بدلہ اچھائی سے وہ آج کے دور میں ختم ہو گیا. بالکل ایسے. اور وہ دیکھیں کتنی غلط بات ہمارے معاشرے میں رائج ہے, جی میں تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہوں, مجھے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا سکھایا ہوا ہے. اللہ کے بندے,
جب تو دشمن کے مقابلے میں ہوگا، سرحد کا دفاع کرے گا، اسلام کا دفاع کرے گا، پھر تو یہ بات کیا ہے. جب آپس میں مسلمان کا بھائی ہے، ایک معاشرے میں، ایک اپنے وطن میں، کمپنی سوسائٹی میں تو رہتا ہے، تو وہاں پہ یہ بات نہیں. وہاں پہ برائی کا جواب بھی اچھائی سے دو، اور ہمیں یہ روکا گیا.